اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ، اور انسانوں میں اسی طرح مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائیوں کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھیں، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا جو تابش کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام شامل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات تھے۔ آپ وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ایسے خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل و اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ یہاں باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر کیسے روکا جائے کہ ایک بزرگ کی شکل میں ابلیس ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے اس کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ اٹھا سکتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کے آدمی ان کے علاقے میں آنے سے ڈرتے تھے۔ جب یہ کام حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی بار ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا
اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند یا امیر سردار تھے انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہو، اگر تم نے ہمیں نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 2 کم سن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے سے کم سن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھبرانے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا اور اپنے قوم کے امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آتے ہوئے مہمانوں کی خبر کر دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کر لو۔ لیکن آپ کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بد کردار لوگ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان سے طاقتور تھے۔ تب وہ دونوں فرشتے جو خوبصورت جوانوں کی شکل میں تھے آپ سے کہنے لگے، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط علیہ السلام، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گناہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے، صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی جو کہ ابھی کافر تھی۔ اب اللہ کے حکم سے ان فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہری زمین میں دسا دیا۔
پھر ان پر پتھروں اور تیزاب کی بارش شروع ہو گئی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ جس جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود و نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے، اور ایسے برے کام کرنے والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے کاموں اور ایسی برے خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔